کہنے کو ہم سارے مسلمان، کہنے کو ہم سارے اللہ والے، کہنے کو ہم سارے اسلام پر مر مٹنے والے. اسلام پر مر مٹنے کے لیے ہم میں سے ہر بندہ تیار ہے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. عمل کرنا مشکل ہے، مر مٹنا آسان ہے. مر مٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا. آپ زندگی گزاریں، اسلام کے لیے روز مرنا پڑتا ہے، روز جینا پڑتا ہے، اپنی پوری زندگی لگانی پڑتی ہے. شب و روز کے معمولات دین کو ترجیح بنا کے، ایمان کو ترجیح بنا کے گزارنے پڑتے ہیں، پھر جا کے آپ کو اس سے کچھ رزلٹ ملتا ہے. وگرنہ اسلام پر عمل نہیں کرنا، سنت پر عمل نہیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہمارے کردار کا تعلق نہیں، امتی ہیں، صرف نام کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور کافر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی ناموس رسالت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا. جو کبھی نماز کے قریب نہیں گیا، جس نے کبھی اپنے معاملات میں دیانتداری نہیں دکھائی، کبھی اپنے معاملات میں ایمان کو بنیاد نہیں بنایا، کبھی اپنے ایمان کو بچانے کی اپنے معاشرے میں کوشش ہی نہیں کی، اپنی زندگی میں ایمان کو بچانے کی کبھی کوشش نہیں کی، اس کو ترجیح نہیں بنایا، لیکن اسلام پہ اور ناموس رسالت پہ مر مٹنے کے لیے ہر شخص تیار. کمی ہے کیا دنیا میں ان مسلمانوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ مر مٹے؟ کمی ہے. ہر شخص سعادت محسوس کرتا، کسی بدعمال سے بدعمال شخص کو پکڑ کے، جس کے زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہو، اس کو بھی بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، وہ بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہمارا تعلق ہے، یہ ہماری جذباتیت ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ گئے کہ بھائی میری ناموس کا تعلق میرے دین پر عمل کرنے سے ہے، میری ناموس کا تعلق میری سنت پر عمل کرنے سے ہے، میری ناموس کا تعلق میری لائی ہوئی ہدایت پر زندگی کی گزارنے سے ہے. اگر تم میری لائی ہوئی ہدایت پر زندگی گزارو گے، میری ناموس کا تحفظ اس طرح ہے. وگرنہ وہ جو معاملہ ہے کہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی گستاخی کرتا رہا اور قیامت تک گستاخی کرتا رہے گا، اس کے لیے اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی. انا کفیناک المستہزئین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، آپ کی حیات طیبہ میں کرے یا بعد میں کرے، آپ کی موجودگی میں کرے یا بعد میں کرے، ان کے ساتھ نمٹنا ہمارا کام ہے. اللہ ان کو کافی ہے. واللہ یعصمک من الناس. لوگوں کی جتنی بھی بکواسیں ہیں، جتنی ہرزہ سرائیاں ہیں، ساری دنیا کے کافر مل جائیں، جڑ جائیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ایک بال بیکا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ حفاظت کرنے والا. امتیوں، مسئلہ تمہارا ہے، اپنی فکر کرو. کہیں ناموس رسالت میں ہم تو کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے، ہم نے تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت میں گستاخی نہیں کی، ہم سے تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا. اللہ، واپس آ جائیں تو بات بچ سکتی ہے. حالات خراب ہیں. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، یعنی قرآن نے تو کہہ دیا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ جھوٹے نکلے، ہم نے ان کو پکڑ لیا. ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، اللہ نے پکڑا ہوا ہے. اور جو اللہ کی پکڑ میں ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو الزام دیتا پھرے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. او بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا. میرے کرتوت، میرے اپنے اعمال، میرا اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہوا ہے، میرا تعلق دین کے ساتھ کمزور ہوا ہے، ایمان میری زندگی کی ترجیح نہیں رہا. اگر ایمان میری زندگی میں ترجیح ہوتا، ترجیح کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا، جب آپ کسی ایک چیز کو ترجیح دے دیتے ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز
لٹ جائے لٹتی ہے تو سب کچھ لٹ جائے، جو ترجیح ہے وہ کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں۔